اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روم کی طرف روانہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کے امیر تھے۔ یہ جماعت روم کی طرف روانہ ہو گئی، اور پوری جماعت جب یہ روم پہنچی تو ان کو قید کر دیا گیا، اور اس پوری جماعت کو جب قید کر دیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ ان کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ کا نام طاغیہ تھا۔ طاغیہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا میری ایک رائے ہے کہ تم اس اسلام کی دولت کو چھوڑ دو، کہ میں تمہاری عزت کروں گا، تمہارا اکرام کروں گا، اور تمہیں اور تمہاری اس پوری جماعت کو عزت دوں گا، اکرام کروں گا، اور تم جیسے چاہو یہاں پر رہو، تم میری بات مان لو کہ اس اسلام کی دولت کو چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے مسکراہٹ میں جواب دیا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کی دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جواب سن کر اس طاغیہ بادشاہ کا وہ سمجھ گیا کہ جب اس نے ان کی استقامت کو دیکھا، اس کے اعتماد کو دیکھا، کہ بادشاہ نے کہا میری ایک بات مان لو، اگر تم اسلام کی دولت کو چھوڑ دو گے میں تم کو اپنا آدھا ملک دے دوں گا، یعنی آدھے ملک پر حکومت میں کروں گا، آدھے ملک پر حکومت تم کرو گے۔ کتنی بڑی لالچ دی گئی حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو، کتنی بڑی لالچ دی گئی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ اگر تم نصرانی بن جاؤ گے، اسلام چھوڑ کر نصرانی بن جاؤ گے، میں تم کو اپنا آدھا ملک دے دوں گا، یعنی آدھے ملک پر حکومت میں کروں گا، آدھے ملک پر حکومت تم کرو گے۔ کتنی بڑی لالچ دی۔ آج تو کشمیر کا مسلمان چند پاؤنڈ کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چند پاؤنڈ کے لیے اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ میں تم کا اپنا سارا مال، حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا لو آتیتنی جمیع ما تملک وجمیع ما ملکت العرب صلی اللہ علیہ وسلم طرفت عین فقط، اگر تم مجھے اپنے سارا مال بھی دے دے، عرب ممالک بھی دے دے، تب بھی میں اس کے بدلے میں پل جھپکنے کی جتنی مدت ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا یہ جواب سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو سولی پہ چڑھایا جائے، اور اس کے سامنے ایسے تیر چلایا جائے جس سے یہ خوف زدہ ہو جائے، اس کے اندر ڈر پیدا ہو، اس کے اندر خوف پیدا ہو۔ چونکہ اس کو سولی پہ چڑھایا گیا، اس کے سامنے سے تیر چلائے گئے، بلکہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اس کے ٹانگوں کے بیچ میں سے تیر چلائے گئے تاکہ اس کے اندر خوف پیدا ہو، اس کے اندر ڈر پیدا ہو، تاکہ اسلام کی دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اسلام کی دولت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر سے سپاہی اس کو نصرانیت پیش کرتے رہے، ادھر سے وہاں سے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتے رہے۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی، اس طاغیہ بادشاہ نے ایک دیگ منگوائی جس میں تیل ڈالا گیا، نیچے سے آگ جلائی گئی۔ جب وہ تیل بالکل کھولنے لگا، گرم ہونے لگا، کہ ایک بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک مسلمان کو زندہ اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ یہ خوفناک منظر حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھا کر، تاکہ اس کے اندر خوف پیدا ہو، اس کے اندر ڈر پیدا ہو، ان کے سامنے اس مسلمان کو اس تیل کے اندر ڈالا گیا، وہ اس کو تیل کے اندر ڈالا گیا، مچھلی کی طرح وہ بھنا گیا، لیکن تاکہ اس کے اندر خوف پیدا ہو، ڈر پیدا ہو۔ لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پھر نصرانیت کو پیش کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو بھی دیگ کے اندر ڈال دیا جائے۔ تھوڑا سا سوچو، ہمارے صحابہ نے اس دین کی خاطر کیا قربانیاں دی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دیگ کی طرف لینے لگے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رونے لگے۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ عبداللہ بن حذیفہ رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے پاس لاؤ، شاید موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے رو رہا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، شاید موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے رو رہا ہے۔ بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، بادشاہ نے اس کے سامنے پھر نصرانیت کو پیش کیا، انہوں نے پھر انکار کیا۔ بادشاہ نے کہا ابھی عجیب ہو بھائی، تمہارا ناس ہو، پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ اگر تمہیں دیگ کی طرف لیا جا رہا پھر تم رو کیوں رہے تھے؟ اگر ابھی انکار کر رہے تھے پھر تو رو کیوں رہے تھے؟ اب جملہ سنو، اب جواب سنو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا بادشاہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا تھا کہ مجھے اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا تھا
میں نے اپنے دل میں کہا، اپنے نفس میں کہا کہ تمہیں اس دیگ میں ڈال دیا جائے گا اور تو ختم ہو جائے گا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں وَإِن كُنْتُ أَشْتَ أَن يَكُونَ بِعَدَدِ كُلِّ شَعْرَةٍ جَسَدٌ نَفْسٌ تُلْقَىٰ فِي اللَّهِ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اتنے میرے پاس جانے، اور ہر جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا۔ یہ جواب سن کر اس بادشاہ طاغیہ کا دل موم ہو گیا، پتھر دل نرم ہو گیا۔ اس نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا کہ میری ایک رائے ہے، اچھا تم ایک کام کرو، میرے سر کا بوسہ لے لو، میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے کہا اچھا تم میرے اور میرے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے؟ اب بادشاہ نے کہا میں تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے بادشاہ کے سر کا بوسہ لے لیا، بادشاہ نے ان کے حضرت عبداللہ بن حذیفہ اور ان تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ اب یہ جماعت جب واپس پہنچی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت سے کارگزاری لی، ہاں بتاؤ، جو جماعت روم گئی تھی وہ آ کر کارگزاری سنا لے۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے کارگزاری سنتے ہیں، یہ کوئی یوں ہی نہیں آیا ہے یہ کارگزاری سننا۔ اس سے کیا ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ فلانی علاقے میں کتنا کام ہو رہا ہے، فلانی علاقے میں کتنا کام ہو رہا ہے، فلانی علاقے میں کتنا کام ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری جماعت کی کارگزاری سنی، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری کارگزاری سنائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے، مسرور جدا، بہت خوش ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان آ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لے لے، اور سب سے پہلے اس کی ابتدا میں کرتا ہوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سر کا بوسہ لے لیا۔